امام علی رضا۔ اب روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس روایت کی سند کو سلسلۃ الذہب کہا گیا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اس سند کو، اس میں اتنے مقدس نام ہیں کہ اگر ان ناموں کو پاگل پر پڑھ کے پھونک دیا جائے تو پاگل کا پاگل پن دور ہو جائے، اتنے مقدس نام ہے اس حدیث کی سند میں۔ جب آپ خراسان کے لیے، مشہد کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو بیچ میں شہر پڑتا ہے نیشابور، جہاں کے امام مسلم ہیں، جہاں کے حاکم نیشاپوری ہیں، جہاں کے صاحب تذکرۃ الاولیاء حضرت خواجہ فرید الدین عطار ہیں، اور بھی اولیاء وہاں پیدا ہوئے۔ بڑا ہی علمی شہر، روحانیت سے لبریز شہر ہے۔ جب اس شہر میں آپ داخل ہوتے ہیں، بازاروں سے ہو کر کے گزرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، علماء کی بھیڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگتی ہے۔ سب کی خواہش ہوتی ہے، گزارش ہوتی ہے کہ حضور ٹھہریں، آپ کچھ جو آپ کے آباء و اجداد سے آپ تک پہنچی اسے بیان فرمائے، ہم سننے کے لیے حاضر ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک جگہ اپنی سواری رکوائی اور چہرہ باہر نکالا، اور پھر حدیث سناتے ہیں۔ آپ حدیث کی سند ذرا سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد موسیٰ کاظم نے۔ میرے والد موسیٰ کاظم روایت کرتے ہیں اپنے والد امام جعفر صادق سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امام محمد باقر سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امام زین العابدین سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امام حسین سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم سے، وہ روایت کرتے ہیں سید الکونین حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک حضرت سید الملائکہ جبریل علیہ السلام سے، اور جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے پروردگار عالم سے، میں نے سنا ہے اللہ رب العزت سے۔ کیا سنا؟ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا دائرہ ہے، قلعہ ہے، قلعے کی دیوار ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا، اور جو اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا امین امین عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یہ روایت آپ نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، دوسری کتابوں میں ہے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اور ایک مرتبہ اور سواری رکواتے ہیں اور کہتے ہیں ولیکن بشرائطہا، یہ جو کلمہ ہے، کلمے کی کچھ شرطیں بھی ہیں، کلمے کی کچھ شرطیں بھی ہیں، اور سنو وَأَنَا مِن شَرَائِطِهَا، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اہل بیت سے محبت کرنا بھی لا الہ الا اللہ کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ تبھی جا کے مکمل ہوتا ہے جب کوئی حضور کی پسند کو اپنی پسند بنا لے۔ یہ روایت جو آپ نے بیان فرمائی، کتابوں میں آتا ہے کہ 20,000 سے زیادہ لوگ اس حدیث کو قلم بند کرنے والے تھے۔ 20,000 سے زیادہ لوگ ایسے تھے جو اس حدیث کو لکھ رہے تھے۔ تو ذرا اندازہ کیجئے کہ نیشاپور کے اس شہر میں لوگوں کا مجمع کتنا ہوگا۔ 20,000 سے زائد لوگ لکھنے والے موجود ہیں، تو ہمارے اور آپ کی طرح عاشقوں کا کیا حال ہوگا، ان کی کتنی تعداد ہوگی کہ آج آپ نے سنا امام حسین کا ذکر ہونے والا ہے۔ ارے جو ذکر سن کے دور پڑتا ہے، جب وہ خود آ جائیں تو وہ کیسے گھر میں بیٹھ سکتا ہے، وہ تو دوڑا دوڑا آئے گا۔ 20,000 سے زیادہ علماء آپ کی حدیث پاک کو نقل کر رہے تھے۔ یہ ہیں اہل بیت۔